السلام علیکم عادیہ، تم اتنے ہی بزدل ہو جتنا کہ فرح۔ ثانیہ کا لہجہ سلگ اٹھا۔ اس نے ہار مان کر خودکشی کر لی اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تم سے کورٹ میرج کر لوں اور ساری زندگی کے لیے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل خود پر لگا لوں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ عبید نے سر اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ عبید، یہ میں نے تمہیں بتانا ہے کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ کورٹ میرج کرو گے، پھر لے جا کر اپنے گھر والوں کے قدموں میں بٹھا دو گے کہ یہ لو ثانیہ بی بی، اب اپنی خدمت سے میرے گھر والوں کا دل جیت لو۔ وہ پٹ پڑی۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے عبید، میں کب تک تم سے محبت کی سزا بھگتوں گی؟ وہ سچ میں رو پڑی۔ عبید کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آئی ایم سوری یار، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ میں خود بہت اذیت میں ہوں۔ چاہتا ہوں کہ پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ میں آج بھی گھر گیا تھا مگر… ثانیہ نے روئی روئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عبید نے دھیرے دھیرے ساری بات اسے بتا دی۔ ثانیہ فوری رد عمل دینا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والے انا پرست ہیں، انہیں اپنی ضد کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا آرڈر بھی آ گیا مگر ثانیہ نے ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جدائی ایک اٹل حقیقت بن کر ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی۔ میں مر جاؤں گی، وہ اپنی ہی بازوؤں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ساری چالاکیوں ہوشیاریوں کے ساتھ وہ ایک نوعمر لڑکی ہی تو تھی۔ ڈر گئی، سہم گئی۔ عبید کو کھونے کا احساس سوہان رو تھا۔ عبید کا ہاتھ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر پر آ رکا۔ وہ کورٹ میرج کو تیار نہ تھی۔ عبید اسے عزت سے رخصت کروا کر گھر نہیں لے جا سکتا تھا تو پھر عزت سے جدا ہونا ہی بہتر تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر فیصل اپنی دھن میں اندر آیا کہ ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ جہاں وہ دونوں گڑبڑا کر سیدھے ہوئے، وہیں فیصل خجالت سے گردن سہلانے لگا۔ ثانیہ جھکی گردن کے ساتھ چہرہ صاف کرنے لگی۔ عبید کھڑا ہوا۔ چلو ثانیہ، تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ جس طرح آئی ہوں اس طرح چلی جاؤں گی، ثانیہ ناراضگی سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ عبید اپنا موبائل اور بائیک کی چابی اٹھانے لگا۔ فیصل بری طرح چونکا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرتا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرنا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی تھی۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ فیصل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عبید آگے بڑھا تو فیصل نے راستہ چھوڑ دیا۔ ثانیہ عبید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فیصل نے ثانیہ کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ سوچنا چاہتا تھا مگر سامنے پڑے پاستا اور پیزا نے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کند کر دی۔ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، اس نے دل میں دہرایا اور تیزی سے بیٹھ کر انصاف کرنے لگا۔ دادی کی دہائیوں نے ارم اور آسیہ کو متوجہ کیا۔ وہ گھر پر اکیلی تھیں اور پاؤں رپٹ گیا تخت پر ہاتھ پڑ گیا ورنہ نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ آسیہ اور ارم نے انہیں اٹھا کر تخت پر بٹھایا، پاؤں پر دوا لگائی۔ پھر آسیہ ارم کو دادی کے پاس چھوڑ کر خود گھر آئی۔ لیکن سب لوگ گئے کہاں ہیں؟ میں جب نکی چھوٹی سی تھی تو ایک دن شہد کی مکھیوں کو چھیڑ بیٹھی، بس مکھیاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھیں بھیں کرتیں۔ دادی نے نہ جانے کون سا واقعہ چھیڑ دیا تھا۔ ارم گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح سارے گھر والے ادھر ادھر بھیں بھیں کرتے پھر رہے تھے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو۔ میری تو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دادی سے اصل بات چھپانے کے چکروں میں وہ لوگ انہیں مزید مشکوک کر گئے۔ بہو بیگم کہنے لگی، گھٹنوں کی دوا لینے جا رہی ہوں۔ بتاؤ، اس طرح باجماعت گھٹنوں کی دوا لینے کون جاتا ہے؟ وہ چڑ کر بولیں۔ اب میں کیا بتاؤں دادی، یہ تو انہی کو پتہ ہوگا۔ ارم نے ہنسی دبائی۔ مجھے پتہ ہے کہاں گئے ہیں۔ دادی کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ ارم نے سرگوشی میں پوچھا۔ ضرور ثانیہ کا رشتہ دیکھنے گئے ہیں۔ ارم کا شرارتی چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نواسے میں تو نکل آئے 100 کیڑے، اب دیکھوں گی کون سا شہزادہ ملتا ہے۔ ایسی بات ہوتی تو شبیر چچا آپ کو بتاتے نا۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ ہو نہ ہو، چوروں کا غلام ہے، اولاد کے سامنے اس کی چلتی ہے، دادی نے چمک کر کہا۔ کھٹے میٹھے پھال سے باہر سے آتی آواز سن کر دادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اے بھاگنا ذرا، روکنا اس کو۔ اوئے فالسے والے، دادی نے شور مچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی آوازیں دینا شروع کر دیں۔
ساتھ ہی ساتھ مار کو تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا اور 50 کا نوٹ ایرم کو تھمایا۔ بھاگ کر پکڑو کس کو؟ ایرم نے ہنکوں کی طرح نوٹ دیکھا۔ کبھی اس طرح گلی سے کچھ خریدا نہیں تھا۔ عبید توفیق خود ہی سارا سامان لاتے، کچھ کمی رہ جاتی تو آسیہ خود ہی دروازے تک آتی تھی۔ پھیری والے کو دادی کو اس کی سستی پر غصہ آ گیا۔ میں اسے کیوں پکڑوں گی؟ مزید پریشانی۔ جوس نکال کر پئیں گے پھیری والے کا۔ ایرم کا دماغ دادی کی افراتفری نے پھیر دیا۔ دادی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ثانیہ اندر آئی۔ دونوں ہی چونک گئیں۔ دادی کو اچانک ہی لگا کہ وہ الگ سوچ رہی ہیں۔ اگر بات ثانیہ کے رشتے کی ہوتی تو وہ ساتھ کیوں جاتی؟ ایرم نے دیکھا ثانیہ کی متورم آنکھیں، سستا ہوا چہرہ، قدموں سے تھکن یوں لپٹی تھی کہ گویا لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہاری اماں ابا نہیں آئے؟ دادی نے مایوس ہو کر پیسے بٹوے میں ڈالے۔ کیا ہوا؟ ایرم کا سوال بے ساختہ تھا۔ اب سب ختم ہو گیا۔ بظاہر سپاٹ لہجہ مگر اندر پھرے سمندر کا شور تھا۔ ایرم نے الجھ کر دیکھا۔ کیا ختم ہو گیا؟ دادی نے معصومیت آمیز حیرت سے دریافت کیا۔ جو بھی ختم ہوا ہے میرے لیے ختم ہوا ہے۔ آپ کا نواسہ تو بچ گیا ہے۔ تلخ لہجہ۔ ابھی راستے میں کال آئی تھی وسیم بھائی کی کہ فرح کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ نواسہ؟ دادی نے حیرت سے زیر لب دہرایا، پھر دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا میرے فرح کو؟ خودکشی کر لی تھی آپ کے فرح نے؟ اس نے چبا چبا کر وہ راز افشا کیا جسے چھپانے کی سارے گھر نے کوشش کی تھی۔ دادی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، بس دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے۔ رنگن پیلی پھٹک، ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ ایرم نے بے اختیار انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ دادی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، غلط تو بس میرے لیے ہوا ہے، ثانیہ بڑبڑائی۔ کوئی شبیر کا نمبر ملاؤ، کوئی آصفہ سے بات کرواؤ۔ ثانیہ نے اپنا موبائل ایرم کی طرف بڑھایا۔ ایرم نے موبائل پکڑ لیا۔ اس کے موبائل میں سے سب کے ہی نمبر تھے۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ایرم نے جلدی سے شبیر کا نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور دادی کو تھما دیا۔ ان کا رونا بلکنا، شبیر کی تسلیاں۔ ایرم تیزی سے ثانیہ کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیڈ پر چت گری چھت کو گھور رہی تھی۔ بے آواز آنسو اس کی کنپٹیوں سے بہتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا ثانیہ؟ ثانیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہارے بھائی کو چھوڑ آئی ہوں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایرم حد تک۔ وہ تو فرح کا پوچھنے آئی تھی۔ محبت کے اس سفر میں میں اکیلی تو نہیں تھی، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ایرم انگلیاں چٹکانے لگی۔ تمہارا بھائی بہت بزدل نکلا ایرم۔ عبید بزدل نہیں ہے۔ ہاں وہ بزدل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو منا نہیں سکا اور مجھ سے کہتا ہے کہ کورٹ میرج کر لو۔ ایرم دم بخود رہ گئی۔ آج محبت ہار کر عزت بچا لی ہے۔ گھر سے بھاگی لڑکی کا لیبل لگوانے سے تو اچھا ہے۔ پھر گردن گھما کر ایرم کو دیکھ کر تصدیق چاہی، ہے نا؟ ایرم کسی بت کی طرح ساکت و صامت گم سم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ فرح کو اپنے سینے سے لگائے وہ کتنی ہی دیر تک روتی کرلاتی رہی۔ بس کرے نانی، بچ تو گیا ہوں۔ وہ گھر آ کر بھی بیزار اور اکتایا ہوا تھا، جیسے اپنے بچ جانے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس سے پوچھیں، اماں رشتے سے انکار تو ثانیہ نے کیا تھا، ماں کا کیا قصور جو یہ سزا دینے چلا تھا؟ آصفہ کا دل و دماغ اب تک ٹھکانے نہیں تھا۔ فرح نے سلگتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں تو بڑے ارمانوں کے ساتھ رشتہ لے کر گئی تھی۔ مجھے آپ کے ارمانوں کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ چاہتی ہی نہیں تھی میرا رشتہ ثانیہ سے ہو۔ آپ کی باتیں سن کر وہ اتنا بد دل ہوئی کہ انکار کر دیا۔ فرح کی نس نس میں زہر بھرا تھا۔ آصفہ گونجتی رہ گئی۔ اور ہسپتال میں ثانیہ کے ساتھ کیا 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 تھا؟ وہ میری محبت میں ہسپتال تک چلی آئی اور آپ نے اسے ہر کسی کے سامنے بے عزت کر دیا۔ آصفہ وہ لفظ ہی ڈھونڈتی رہی جس سے بیٹے کا دل صاف کر سکے۔ اچھا بس۔ دادی کو مداخلت کرنا پڑی۔ ماں کے لیے اتنی بدگمانی نہیں پالتے۔ جب میری پرواہ ہی نہیں تو یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جائیں یہاں سے۔ وہ عقب میں گرا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ہاں اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج ماں کو۔ بس کر۔ دادی نے بیٹی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا، گھورا، باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بولنے دیں۔ فرح نے ایک جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ انہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، زندہ رہا تو اس گھر میں دلہن ثانیہ ہی بن کر آئے گی۔ دادی نے کھلے منہ پر انگلیاں رکھ لیں۔ آصفہ نے پھپک پھپک کر رونا شروع کر دیا۔ دادی کو احساس ہوا معاملہ بہت ہی بگڑ گیا ہے۔
وہ دادی کے تخت پر گھٹنے سمیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ اندر شدید گرج رہے تھے، برس رہے تھے۔ جوان بھانجا موت کے منہ میں جا رہا تھا، وہ بھی ثانیہ کی وجہ سے۔ وہ بہن سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر امرود کے سبز پتوں میں پھدکتی ننھی سیاہ چڑیا کو دیکھا، جس کی دم میں رنگ چمکتے تھے اور پروں کی رہنائی آنکھوں کو بھلی لگتی تھی۔ محبت بھی سیاہ چڑیا کی طرح ہے اور ہم اس کے چمکتے رنگوں سے آنکھیں خیرہ کرتے ہیں۔ ہماری بینائی چھن جاتی ہے اور اس کی اصل سیاہی ہم سے اوجھل ہی رہتی ہے۔ اس نے اندر سے اٹھتی آوازوں سے دھیان ہٹانا چاہا۔ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہی بزدل اور جذباتی نکلا۔ اور ایسے جذباتی انسان کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے چلے تھے، جو بات بات پہ اپنی جان لینے لگے۔ وسیم کا غصہ امڈ آیا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ جب بیٹا مقابل آتا تھا وہ اس طرح میدان چھوڑتے تھے۔ ثانیہ نے اسی خوشی سے انہیں تنفن کرتے دروازہ زور سے مار کر باہر جاتے دیکھا اور دوبارہ سے شاخوں میں چھپی چڑیا کو ڈھونڈنے لگی۔ چڑیا نے گردن موڑ کر اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھا۔ قصور تو تمہارا ہی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ثانیہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ اسے اس مقام تک تو لائیں، پھپھو کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دکھا لیا۔ اس نے غصے سے دادی کا کنگھا اٹھا کر دے مارا۔ چڑیا کو فرق نہ پڑا۔ درخت دور تھا، کنگھا صحن میں گرا۔ چڑیا شاخوں پر پھدکتی رہی اور وسیم اندر ماں سے الجھتا رہا۔ تبھی وہ کھلے دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ خواب تھا یہ سراب؟ ثانیہ نے بے یقینی سے دیکھا، پھر ننگے پاؤں دروازے تک آئی۔ نہ خواب تھا نہ سراب۔ سیاہ پینٹ پر سفید لکیروں والی آسمانی شرٹ پہنے وہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر والوں سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ اکیلے؟ ثانیہ نے اس کے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ ہاں۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ عقب سے وسیم کی آواز آئی۔ عبید؟ ثانیہ درمیان سے ہٹ گئی۔ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا تھی۔ عبید نے ہاتھ ملایا۔ ثانیہ نے استدعائی انداز میں باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاں اندر آ جاؤ۔ وسیم کو گمان ہوا اسے فرخ کے بارے میں معلوم ہوا ہے، تبھی اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ثانیہ نے جا کر ماں کا ہاتھ پکڑا تو اس کے اپنے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اماں، عبید آیا ہے۔ ثانیہ کی مدھم آواز تشویش سے بوجھل تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بات کرنے؟ اور بات ایسی تھی کہ وسیم ہکا بکا عبید کی شکل دیکھے گیا، جس نے بنا کسی تمہید کے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہا تھا، میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وسیم۔ وسیم فوراً کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ سامنے کوئی گلی محلے کا فضول سا لڑکا نہیں بیٹھا تھا، عبید تھا۔ ایک معتبر باعزت گھرانے کا پڑھا لکھا، برسر روزگار، باکردار انسان۔ عبید نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے پر ڈالی۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حواس باختہ نادرہ دروازے پر ہی رک گئی۔ عقب میں ثانیہ کو بھی بریک لگانا پڑی۔ عبید کا لہجہ نپا تلا اور سنجیدہ تھا۔ وسیم نے اس بات کو بھی ہضم کرنے کی کوشش کی، دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک محلہ، دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، ہر وقت کا آنا جانا، مگر کچھ تو مسنگ تھا۔ مگر یہ بات تو تمہارے والدین کو کرنی چاہیے۔ یہی بات اگر توفیق اور آسیہ آ کر کرتے تو وسیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا۔ مگر اس سب میں عجیب تو یہی تھا کہ عبید یہ بات خود اپنے منہ سے کر رہا تھا۔ وہ بھی آ جائیں گے، میرے ان کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں۔ عبید نے پیشانی سے ہلائی۔ عجیب آکورڈ سچویشن تھی۔ کچھ وسیم نے ایک نظر ماں اور بہن کو دیکھا۔ بس میں کچھ عبید نے ٹالنا چاہا۔ اس رشتے کو لے کر وسیم بچہ نہیں تھا، ساری کہانی سمجھ گیا۔ عبید نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وسیم کے اندر ناگواری کا احساس ابھرا، پھر بھی سنبھل کر گویا ہوا۔ تو بہتر ہے تم اپنے ایشو سالو کر لو، پھر رشتے کی بات کریں گے۔ عبید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ثانیہ نے بے اختیار ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش ہی رہیں۔ وسیم، میں جانتا ہوں تمہیں میری بات عجیب لگی ہوگی، مگر وہ ذرا سا آگے کو جھکا، بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وسیم نے بے اختیار ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے نظریں چراتے، گردن جھکاتے گویا تصدیق کی مہر لگائی۔ میں ثانیہ کو خوش رکھ سکتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم جو گارنٹی چاہو میں دینے کو تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس طرح کیسے؟ نادرہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ثانیہ نے کچھ بڑبڑا کر ان کی کمر میں چٹکی کاٹی۔
وہ اوئی ماں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وسیم عبید کے انداز میں ذرا سا آگے جھکا، قدرے نرمی اور تحمل سے گویا ہوا، ہو سکتا ہے تمہیں میری بات عجیب لگے، مگر میں بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہلکے سے توقف کے بعد اس نے اپنا جملہ پورا کیا، میں ارم کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے چلتا کلاک ایک دم رک جائے، وقت ان کے لیے تھم گیا، ایک ہی نقطہ پر جم گیا۔ صرف حیرت اور بے یقینی تھی۔ یہ